السلام علیکم ناظرین، میں طیبہ خان پھر سے حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، جس کا عنوان ہے امام حسین کی شہادت کا مکمل واقعہ۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ جب حضرت امام مسلم کا خط آپ کو بلانے کے لیے پہنچا تو آپ نے سفر کی تیاری کی۔ مکہ والوں نے آپ کو روکا اور کہا، حضرت اللہ تعالیٰ دنیا کی حکومت اور دینی ولایت کبھی جمع نہ کرے گا۔ کوفے کے لوگ دغا باز ہیں۔ اگر آپ وہاں جانے میں دین ہی کی خدمت سمجھتے ہیں تو جائیے، مگر بال بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں۔ نہ معلوم کیا واقعہ پیش آئے۔ آپ نے فرمایا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، بال بچے تو میرے دم کے ساتھ ہیں اور مسلم مجھ کو بلا رہے ہیں۔ غرض یہ کسی کی نصیحت کام نہ آئی اور تقدیر غالب رہی، اور 3 ذی الحجہ سن 60 ہجری میں منگل کے روز آپ کوفے کو روانہ ہوئے، اور اسی روز حضرت مسلم شہید ہوئے تھے۔ آپ کے ساتھ کل 82 آدمی تھے، جن میں 70 سوار اور باقی پیدل تھے۔ جب آپ کا یہ قافلہ چلا تو خود بخود مکہ شریف میں ویرانی چھا گئی، اور سب لوگ چھوٹے بڑے رو رو کر آپ سے ملتے تھے۔ کسی کو یہ کیا خبر تھی کہ صاحبزادہ کونین حضرت فاطمہ زہرا کے نور عین حضرت امام حسین ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے ہیں، اور یہ آپ کی آخری زیارت ہے۔ آپ کعبہ شریف کو مڑ مڑ کے دیکھتے تھے اور روتے تھے۔ لکھا ہے کہ آپ کوفے کو چلے جا رہے تھے، راستے میں فرزوق شاعر ملا۔ آپ نے پوچھا، اے فرزوق، تم کو کچھ کوفے کا حال بھی معلوم ہے؟ اس نے کہا، اے فرزند رسول، کوفیوں نے دغا کی اور مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا اور ان کو ان کے بچوں کو شہید کر دیا۔ آپ یہ خبر وحشت اثر سن کر تڑپ گئے اور کوفیوں کی بے وفائی سے چاہا کہ واپس ہو جائیں۔ حضرت مسلم کے بھائیوں نے کہا کہ بھائی جان، اب ہم بھی زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ خود مر جائیں گے یا مسلم بھائی کا بدلہ لیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم سب ہی مر جاؤ گے تو زندگی بیکار ہے۔ چلو، جو تمہارا حال وہی ہمارا حال۔ پھر وہاں سے کوفہ کو روانہ ہوئے۔ ابن زیاد کو خفیہ پولیس نے خبر دی کہ آج امام حسین فلاں جگہ پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر ابن زیاد نے حر بن یزید رہائی کو 1000 فوجیوں کے ساتھ بھیجا اور حکم دیا کہ حسین کو پکڑ لا۔ آپ مقام برات پر تھے جو کوفے سے 25 میل تھا۔ حر فوج لے کر پہنچ گئے۔ حر نے آپ کی بہت تعظیم کی اور کہا کہ حضرت ابن زیاد نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ آپ کو گرفتار کروں، مگر آپ کی بے ادبی سے ڈرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے بہت سے خط بھیج کر مجھ کو بلایا ہے۔ حر نے کہا، حضرت مجھے خطوط کا کچھ حال معلوم نہیں۔ یہی بات ہو رہی تھی کہ ایک اونٹنی سوار ابن زیاد کا آ پہنچا اور ایک خط اس نے حر کو دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ جس جگہ یہ حکم نامہ حر کو ملے، حسین کو وہیں روک لے، اور میں مدد کے لیے ایک بہت بڑا لشکر بھیج رہا ہوں۔ حر نے یہ خط آپ کو دکھایا اور کہا، حضرت بہتر یہ ہے کہ آج رات کو آپ یہاں سے چلے جائیں، میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہ ہوگی اور مجھ پر جو گزرے گی گزار لوں گا۔ یہ سن کے حضرت نے حر کا کلام دعا دی کہ خوش ہو جیو نیک نام۔ گئی رات آدھی جس دم گزر، شبا شب چلے وہ شہ نامور۔ چلے رات بھر اور صبح جب ہوئی، زمیں کربلا کی وہ موجود تھی۔ ہوا دوسرا دن جو اے باخبر، کہا حر نے پھر شاہ سے آن کر کہ تشریف لے جائے یہاں سے شاہ، لگانا یہ عرصہ نہیں کچھ بھلا۔ چلے رات کو پھر امام زمان، کہیں راہ کا پھر نہ پایا نشاں۔ چلے 7 شب پھر شہ با وفا، چلے جس قدر تھی وہی کربلا۔ غرض نہ تدبیر کوئی چلی کہ تقدیر ہی سب پہ غالب رہی۔ ہوا 7ویں شب کو یہ ماجرا، قدم ایک نہ اونٹوں نے آگے دھرا۔ بہت مار کر ان کو زخمی کیے، وہ لے اس جگہ سے نہ ہرگز ہلے۔ درختوں سے لکڑی جو توڑی وہاں، ہوا خون ان میں سے تازہ رواں۔ اٹھاتے تھے پتھر وہاں کا اگر رواں خون ہوتا تھا اس جا پر۔
جب آپ نے یہ عجیب عجیب باتیں دیکھی تو لوگوں سے پوچھا کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کہا گیا اس زمین کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو میری شہادت کی جگہ ہے، میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں۔ محرم کی دوسری تاریخ کو آپ نے دریائے فرات پر قیام کیا۔ حضرت زینب اور حضرت کلثوم نے فرمایا کہ بھائی جان یہ جنگل بڑا خوفناک ہے، دل اڑے جاتے ہیں، کسی اور جگہ چلیے۔ آپ نے فرمایا کہ بہنوں یہ صبر کرنے کا مقام ہے، کربلا اس جنگل کا نام ہے، اسی جگہ میری شہادت کا انتظام ہے اور ہم سب کا امتحان ہے۔ لکھا ہے کہ اس جنگل کے تمام کانٹے والے موذی جانوروں نے قسم کھائی کہ ہم میں سے کوئی ان خدا کے پیاروں کو تکلیف نہ دے، اور کربلا کے میدان میں ابن زیاد نے حضرت امام حسین کو ایک خط بھیجا کہ آپ یزید کو خلیفہ مان لیں اور اس کی بیعت کر لیں ورنہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ نے خط پڑھ کر زمین پر پھینک دیا اور فرمایا میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ ابن زیاد اس خبر سے غصے میں بھر گیا اور عمر بن سعد کو تمام لشکر کا افسر بنا دیا۔ عمر بن سعد نے محرم کی 7ویں تاریخ کو دریا کے آگے اور حضرت امام حسین کے خیمے کے سامنے اپنا لشکر ڈال دیا اور دریا پر قبضہ جما لیا اور فوجیوں کو حکم دیا کہ اولاد رسول کو ایک بوند پانی بھی نہ دیا جائے، اگر ان کو پانی پہنچ گیا تو یہ ہم کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ اس وقت اولاد رسول کا پیاس کی تیزی سے یہ حال تھا کہ ہر ایک بڑا چھوٹا پیاس پیاس پکارنے لگا اور بچوں کی چیخیں نکل گئی۔ حضرت امام حسین نے بچوں کی بے چینی کو دیکھ کر اپنے سوتیلے بھائی حضرت عباس کو دریا پر پانی لینے بھیجا۔ المختصر حضرت عباس بڑی مشکل سے دریا پر پہنچے اور مشک بھر کر چلے تو ظالموں نے تیر مارے اور مشک سے پانی نکل گیا اور خود زخمی ہو کر خالی آئے، اور حضرت امام حسین نے فرمایا بھائی جان دنیا کا پانی اب ہماری قسمت میں نہیں۔ لکھا ہے کہ جب اولاد رسول مچھلی کی طرح پیاس کی تیزی سے تڑپنے لگی تو کنواں کھودا گیا، 70 ہاتھ زمین کھودی مگر پانی نہ نکلا اور ہر طرح کی مجبوری ہو گئی۔ پیاس کی تیزی سے سب اشاروں سے باتیں کرتے تھے اور تیمم سے نمازیں پڑھنے لگے۔ محرم کا 7واں، 8واں اور 9واں یہ 3 روز اولاد رسول پر ایسے گزرے کہ ایک بوند پانی بھی نہ ملا، زبانیں خشک ہو گئی۔ اس وقت حضرت امام حسین نے فرمایا کہ اے میرے پیارو صبر کرو، صبر خوب ہے اور اللہ کو محبوب ہے، صبر کرنے والوں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور جنت صبر کرنے والوں کی عاشق ہے۔ آپ کی یہ نصیحت سن کر سب کی ہمت بڑھی اور سب مصلے بچھا بچھا کر اللہ کی یاد میں لگ گئے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کہ اے مالک زمین و آسمان کے، تو خوب جانتا ہے کہ ان لوگوں نے مجھ کو بلایا اور مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر کتنا ظلم ڈھایا، اس کا انصاف تیرے قبضے میں ہے۔ اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا خوش ہو کر کے دی میں نے تم کو رضا، نہ ہو قتل میرے ساتھ تم بے خطا، میرے خون کے ہیں وہ خواہ محاشقی، میرا خون بہا دیں گے اس جا ابھی، بہرحال میں تو شہید ہوں یہیں، عزیزو چلے جاؤ تم تو کہیں، خوشی سے تمہیں میں نے رخصت کیا کہ تم اس بلا میں نہ ہو مبتلا، وصیت یہی ہے کہ صبح و مساء شریعت کے پابند رہنا سدا، کہا سب نے اے پیشوائے امم، یہ کیا بات کہتے ہو عالی ہمم، یہ طاقت نہیں تم سے ہوں ہم جدا، ہے جہاں جب تلک ہو تم پر فدا۔ یعنی سب بھائیوں اور بھتیجوں نے کہا اے رسول پاک کے بیٹے، بڑی شان اور ہمت والے، یہ ہم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ اس مصیبت میں آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنی جانوں کو آپ پر قربان کریں اور اللہ اور رسول کو راضی کریں۔ پھر آپ نے فرمایا اے میرے پیارو تمہاری مرضی، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ شہادت کا درجہ حاصل کریں تو جنت تمہارے قدموں کے نیچے ہے اور پیاس بجھانے کو کوثر کا پانی تیار ہے۔ لکھا ہے کہ محرم کی 9ویں تاریخ کی رات گزری اور شہادت کا دن آیا اور 10ویں تاریخ کی صبح ظاہر ہو گئی۔ آپ نماز پڑھ کر جائے نماز ہی پر بیٹھے تھے کہ ظالموں کا لشکر لڑنے کے لیے آ گیا اور ڈنکے کی آواز آئی، پھر آپ نے لڑنے کا سامان
درست کیا اور آپ اونٹنی پر سوار ہوئے اور یزیدی فوج کے سامنے آئے اور اللہ و رسول کی تعریف بیان کی۔ پھر فرمایا، اے کوفیو، تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں اور کس کی اولاد ہوں؟ ذرا سوچو تو، کیا میرا قتل کرنا مناسب ہے؟ کیا میں تمہارے رسول کا نواسہ نہیں ہوں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ اور کیا میں علی شیر خدا کا بیٹا نہیں ہوں جن کی محبت کا تم دعویٰ کرتے تھے کہ ہم علی کی جماعت ہیں؟ اسی وجہ سے تم لوگوں نے مجھ کو بلایا اور اس مصیبت میں پھنسایا کہ مجھ کو اور میرے بال بچوں کو پانی سے ترسایا۔ کیا میں نے تم میں سے کسی کا خون کیا ہے یا کوئی تکلیف دی ہے جس کے بدلے تم مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو اور فوج کی فوج مجھ پر چڑھے آئے ہو؟ افسوس، وہ لوگ ایسے ظالم اور بے رحم تھے کہ کسی بات کا بھی لحاظ نہ کیا اور نہ کوئی جواب دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہاری کوئی حجت مجھ پر نہیں اور میری حجت تم پر ثابت ہو گئی۔ پھر جب آپ نے دیکھا کہ ظالم کوئی نصیحت ہی نہیں مانتے تو عمر بن سعد کو 3 سوال لکھ کر بھیجے، یا تو مکہ میں جانے دے، اگر یہ پسند نہ ہو تو میں کسی اور ملک میں چلا جاؤں گا، یا مجھ کو یزید کے پاس بھیج دے، وہ جو چاہے کرے۔ ابن سعد نے جواب دیا کہ میں ابن زیاد سے پوچھتا ہوں، وہ جو کہے گا اس پر عمل کروں گا۔ سوال بھیجے گئے۔ ابن زیاد نے جواب دیا، اے ابن سعد، خبردار، ہم نے تجھ کو لڑنے کے لیے بھیجا ہے یا صلح کرنے کے لیے؟ جب وہ یزید کی بیعت نہیں کرتے تو سوائے لڑائی کے اور کیا ہے؟ تو ان کی بات نہ سن، اگر اس حکم میں دیر کی تو میں تجھ کو حکومت سے الگ کر دوں گا۔ ابن سعد نے آپ کو یہ حکم سنا دیا کہ یا تو بیعت کرو ورنہ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، خیموں کے چاروں طرف خندق بناؤ اور اس میں آگ جلا دو کہ کوئی ظالم خیمے میں نہ جائے۔ اور آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور آپ نے اپنے فدائیوں کی صف درست کی اور لکھا ہے کہ پھر یزیدی لوگوں نے یہ کیا کہ ایک حسینی آدمی کے مقابلے میں کئی ظالم آنے لگے اور ڈر کی وجہ سے کوئی پاس نہ آتا بلکہ دوسرے دور سے تیر مارنے لگے، اور حسینی مجاہد کے سامنے جو آتا اس کو کتے کی طرح مار لیتے۔ یہ حسینی مجاہد عالم غیب میں اپنا مکان جنت میں دیکھتے اور اس کے شوق میں قدم آگے بڑھاتے۔ 3 دن کی بھوک پیاس نے ان کو تباہ کر رکھا تھا، لیکن پھر بھی ایک مجاہد 50 اور 100 ظالموں کو قتل کرتا، پھر شہید ہوتا۔ اسی طرح وہ عاشق رسول جنت کو سدھارے اور 50 حسینی فدائیوں نے شہادت کا درجہ حاصل کیا، مگر جان بچانے اور مال دولت کے لالچ میں قدم پیچھے نہ رکھا۔ لکھا ہے کہ جب کوئی ظالم لڑنے کو آتا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مردانگی اور شہادت کے جوش اور شوق میں خود لڑنے کا ارادہ فرماتے، مگر آپ کے فدائی آپ کو نہ جانے دیتے اور کہتے، اے امام عالی مقام، جب تک ہم میں سے ایک بھی زندہ ہے آپ کو لڑائی کے میدان میں نہ جانے دیں گے۔ اللہ اکبر! آپ کے صبر اور حوصلے کی یہ حالت تھی کہ بھوک اور پیاس کی تیزی سے آپ کا حلق مبارک خشک تھا اور آپ کی زبان پاک پر کانٹے کھڑے تھے، اور دیکھتے تھے کہ جو فدائی شہید ہوتا ہے اس کو کوثر کا پانی پلایا جاتا ہے۔ آپ بھی چاہتے تھے کہ میں شہید ہو جاؤں اور کوثر کے پانی سے پیاس بجھاؤں، لیکن اپنے فدائیوں پر کمال کی مہربانی فرماتے تھے کہ پہلے اپنے فدائیوں کی کوثر کے پانی سے پیاس بجھے اور پھر سب کے بعد اپنی پیاس بجھاؤں۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص خود بھوکا پیاسا رہے اور مہمانوں کو اچھے کھانے کھلائے اور آپ سب کے بعد کھائیں۔ اور آپ کے فدائیوں کی ہمت اور ثابت قدمی بھی کمال درجے کی تھی کہ آپ کو تیر، داں اور تلواروں کے حملوں سے بچاتے تھے اور اپنی جانوں کو آگے کر رہے تھے اور آپ پر قربان ہو گئے۔ لکھا ہے کہ جب آپ کے 50 فدائی شہید ہو گئے اور بھائی بھتیجے بھانجے باقی رہ گئے تو آپ کو خیال ہوا کہ اس وقت خدا کے قہر کی آگ دشمن کے لشکر میں بھڑک رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس قہر میں کوئی میرا چاہنے والا اور خدا سے ڈرنے والا نہ پھنس جائے اور میرے پاس تک نہ پہنچ سکے۔ اس خیال سے آپ نے ایک نعرہ اللہ اکبر کا بڑی زور سے مارا اور فرمایا، کوئی ہے خدا سے ڈرنے والا کہ ہماری مدد کرے؟
جب آپ نے یہ نعرہ مارا تو خدا کی ہدایت سے حر بن یزید یحیی جو سب سے پہلے فوج لے کر آئے تھے گھوڑا دوڑا کر دشمن کی فوج سے نکل کر آئے، اور حر کا بیٹا اور بھائی اور غلام بھی آ گئے، اور آپ کے ہاتھ چوم کر حر نے کہا، یا حسین، یا حضرت، خدا نے ہم کو دوزخیوں کی جماعت سے نکال دیا، ہم چاہتے ہیں کہ اپنی جانوں کو آپ پر قربان کر دیں اور درجہ شہادت کا پائیں۔ آپ نے ان سب کو اپنی چھاتی سے لگایا اور حر نے لڑنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا، بھائی تم مہمان ہو، میرا دل نہیں چاہتا کہ تم کو تکلیف میں ڈالوں۔ آخر حر نے اجازت لی اور لڑائی کے میدان میں آئے اور بہت سے دشمنوں کو قتل کر کے شہید۔ المختصر حر کے بعد ان کا بھائی اور بیٹا اور غلام بہت سے دشمنوں کو قتل کر کے جنت کو روانہ ہوئے۔ دنیا میں اور آخرت میں حضرت امام حسین کے عاشقوں میں نام لکھا گئے۔ اللہ اکبر۔ لکھا ہے کہ حضرت امام حسین کے پاس صرف بھائی، بھتیجے، بیٹے، بھانجے کل 18 آدمی رہ گئے اور ایک غلام فیروز رہ گیا۔ آپ نے سب سے فرمایا کہ سب یارو دوستو شہید ہو گئے، اب میری باری ہے، اور لڑائی کے میدان میں آنا چاہا۔ سب عزیز آپ کو لپٹ گئے اور کہنے لگے، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جب تک ہم زندہ ہیں آپ کو لڑائی کے میدان میں نہیں جانے دیں گے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے پیارو، تم سب کا میرے سامنے شہید ہونا میرے لیے بڑے غم کی بات ہے۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسلم نے آپ سے لڑنے کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا، تمہاری والدہ کو پہلے بھی 3 صدمے ہو چکے ہیں، دل نہیں چاہتا کہ تم کو اجازت دوں۔ آخر ان کے اصرار پر اجازت دے دی۔ بس عبداللہ شیر کی طرح دشمن کی فوج میں جا گھسے اور دشمنوں کی لاشوں پر لاشیں ڈال دی، اور دشمن ان کے حملوں سے گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ یہ جوان 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اس پر اس کا یہ حال ہے، آخر اکیلے اتنی فوج کا مقابلہ کس طرح کرتے۔ آپ زخموں سے چور چور ہو گئے اور شہید ہو کر جنت میں اپنے باپ حضرت مسلم اور دونوں بھائیوں سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عبداللہ کے بعد حضرت مسلم کے 3 بھائی حضرت عبید اللہ، حضرت عبد الرحمن اور حضرت جعفر، یہ بھی دشمنوں سے لڑے اور بہت سے دشمنوں کو مار کر شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت امام حسین کے 2 بھانجے محمد بن عبداللہ بن جعفر بن عبداللہ بن جعفر یعنی آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب کے بیٹوں نے اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا، میرے پیارو، میرا دل نہیں چاہتا کہ تم کو اجازت دوں اور میری بہن تمہارا صدمہ دیکھے۔ اور یہ سن کر دونوں بیٹے حضرت زینب کے پاس آئے اور اپنی امی کو منانے لگے کہ امی جان، مامو جان سے اجازت دلوا دو، ہم بھی اپنے مامو جان پر قربان ہونا چاہتے ہیں۔ تو بہن نے بھائی حسین سے اجازت دلوا دی تو دونوں بھائیوں نے ابن سعد کے لشکر میں خلبلی مچا دی اور سینکڑوں ظالموں کو قتل کر کے زخموں سے خونہ خون ہو کر شربت شہادت پیا اور جنت کو سدھارے۔ ان کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے 4 بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت قاسم۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ نے آپ سے اجازت لی اور لڑائی کے میدان میں آتے ہی دشمنوں پر ایک دم حملہ کر دیا۔ ایک ہی حملے میں 82 ظالموں کو قتل کر دیا۔ ابن سعد کانپ گیا اور بختری پہلوان کو 1000 سوار دے کر بھیجا۔ اس وقت حضرت امام حسین بہت بے چین ہوئے اور ان کی مدد کو اپنے فیروز غلام کو بھیجا۔ فیروز نے 123 ظالموں کو تیروں سے مار کر رکھ دیا اور 20 کو تلوار سے قتل کیا۔ دشمن کی فوج میں لرزہ پڑ گیا۔ فیروز کو بھوک اور پیاس نے مار رکھا تھا۔ آخر شہید ہو کر حضرت امام حسین کے فدائیوں میں نام لکھا گئے۔ پھر حضرت عبداللہ کو ظالموں نے ہر طرف سے گھیر لیا۔ المختصر، حضرت عبداللہ آپ کا گھوڑا 3 رات دن سے بھوکے پیاسے ہونے کی وجہ سے چل نہ سکا اور آپ زخموں سے چور چور ہو کر شہید ہو گئے۔ آپ کے بعد آپ کے بھائی اور ابو بکر اور عمر بھی بہت سے ظالموں کو قتل کر کے شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت قاسم نے اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا، اے جان میرے دل کی اور نشانی میرے بھائی کی، تم ایک ایک کر کے میرے سامنے ذبح ہوتے ہو، میرا دل زخمی ہو گیا ہے، تمہیں کس دل سے اجازت دوں۔ حضرت قاسم کو اپنے والد حضرت امام حسن کا فرمان یاد آ گیا اور جو تعویذ بازو پر
بندھا ہوا تھا اس کو کھول کر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا کہ بیٹا قاسم، جب میرے بھائی حسین کو کربلا کی مصیبت میں پھنسا دیکھو تو اس پر اپنی جان قربان کر دینا۔ انہوں نے وہ تعویذ آپ کو دکھلایا۔ آپ بھائی کو یاد کر کے بہت روئے اور فرمایا، اے لختے جگر میرے بھائی کے پاس جاؤ، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ پھر حضرت قاسم لڑائی کے میدان میں آئے اور ابن سعد سے کہا، اے ظالم، تجھے کچھ خدا کا ڈر نہیں آتا؟ تو نے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کو اور ان کے بال بچوں کو 3 دن رات سے بھوکا پیاسا تڑپا رکھا ہے۔ کیسی گرمی ہے، ریت پک رہا ہے۔ اے ابن سعد، خوب یاد رکھو کہ ہم جنت میں سکھ پائیں گے اور تو دوزخ میں دکھ پائے گا۔ اب بھی اپنے ظلم سے باز آ جا۔ اس نے کہا کہ جب تک حسین یزید کی بیعت نہ کریں گے اور اس کو امام المسلمین نہ مانیں گے، نہ پانی دیا ہے اور نہ دیں گے۔ آپ نے جواب دیا کہ یزید شریعت محمدی کے خلاف ہے اور اس کو مٹانا چاہتا ہے، اس لیے ہم نے اس کی بیعت نہ کی اور نہ کریں گے۔ اے دین کے دشمن، اور میرا مقابلہ کر۔ آپ کی مردانگی تو آپ کے بدن سے ظاہر تھی۔ ابن سعد ڈر کر فوج میں جا گھسا اور ارزوق پہلوان سے کہا کہ تو اس ہاشمی جوان سے مجھ کو بچا، 1000 سوار لے اور اس کا کام تمام کر، میں تجھ کو بہت انعام دوں گا۔ ارزوق نے کہا، اے میرے سردار، یہ لڑکا میرے سامنے کیا چیز ہے؟ ابن سعد بولا کہ تو نے ان کے لڑکپن پر نہ جا، یہ شیروں کا شیر ہے، امام حسن کا بیٹا اور علی شیر خدا کا پوتا ہے، بڑا دلیر ہے۔ خدا کی قسم، اگر ان کو بھوک پیاس کی مار نہ ہوتی تو یہ اکیلا ہی ہمارے لشکر کو زندہ نہ چھوڑتا۔ ارزوق نے اپنے 4 بیٹوں کو آپ کے سامنے بھیجا۔ آپ نے ایک ہی حملے میں 4 کے سر اتار کر رکھ دیے۔ ان کے بعد ارزوق نے بڑے زور شور سے آپ پر حملہ کیا۔ آپ نے اس کے ایک ایسی تلوار ماری کہ وہ ظالم 2 ٹکڑے ہو کر گھوڑے سے گر پڑا اور جہنم میں پہنچا۔ پھر آپ حضرت امام حسین کے پاس آئے اور کہا، چچا جان، پیاس نے مار ڈالا، ورنہ ان کتوں کو میں اکیلا ہی کافی تھا۔ حضرت امام عالی مقام نے ان کو اپنی چھاتی سے لگایا اور ان کا ماتھا چوم کر فرمایا، بیٹے غصے کو پی جاؤ اور پیاس کو دبا لو۔ دیکھو نانا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اور بھائی حسن تمہارے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں اور وقت قریب ہے کہ تمہارے پیاس کو کوثر کے پانی سے بجھائیں گے۔ آپ پھر لڑائی کے میدان میں آئے۔ آتے ہی ایک ایسا حملہ کیا کہ 33 پیادے اور 50 سواروں کو قتل کر ڈالا۔ یزیدی لشکر میں ہلچل پڑ گئی اور ایک دم سے سب نے مل کر آپ پر تیر برسانے اور 27 زخم تلواروں کے کھا کر آپ زمین پر گر پڑے اور آواز دی کہ چچا جان آئیے اور میری خبر لیجئے۔ آپ ان کو اٹھا کر خیمے میں لے آئے۔ ان کی والدہ اور پھوپھیاں لپٹ لپٹ کر نہایت بے قراری سے روتی تھی اور حضرت امام حسین ان کا سر گود میں لیے تڑپ رہے تھے۔ حضرت قاسم آپ کا جمال پاک دیکھتے ہی دیکھتے کلمہ شریف پڑھتے ہوئے جنت الفردوس کو روانہ ہو گئے۔ بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ حضرت امام حسین کی بیٹی حضرت سکینہ کی شادی کربلا میں حضرت قاسم سے ہوئی اور اسی لیے بعض لوگ 7ویں محرم کو مہدی رچانے کی رسم کرتے ہیں۔ یہ من گھڑت بات ہے، خدا کی پناہ۔ کہا کربلا کی مصیبت اور طرح طرح کی کلفت، یہاں تک کہ بھوک پیاس کی تیزی سے یہ حالت تھی کہ سب کے سب اشاروں سے بات کرتے تھے اور پانی کے ایک ایک بوند کو ترستے تھے۔ ایسے وقت میں مہدی رچانا اور نکاح کی خوشیاں منانا کس کو سوجتا تھا؟ المختصر، حضرت قاسم کے بعد حضرت امام حسین کے سوتیلے بھائی حضرت محمد، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر، حضرت عباس، ان 5 میں سے 4 بھائیوں نے آپ سے اجازت لی اور 4 نے بہت سے ظالموں کو قتل کیا اور بڑی مردانگی سے آخر شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت عباس، جن کے ہاتھ میں لڑائی کا جھنڈا رہتا تھا، انہوں نے حضرت امام حسین کو دیا اور آپ سے اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا، پیارے بھائی، تم سے میری ہمت بڑھ رہی ہے، اب تم بھی جاتے ہو۔ حضرت عباس نے کہا، بھائی جان،
آپ گھبرائیں نہیں، میں لڑنے نہیں جاتا، پانی لینے جاتا ہوں۔ 3 دن رات سے بال بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اور پیاسوں کو پانی پلانے کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ مردوں کو زندہ کر دیا۔ پھر حضرت عباس نے کندھے پر مشک رکھی اور ہاتھ میں نیزہ لے کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور دریا کی طرف چلے، اور ان ظالموں سے کہا، لیکن ان ظالموں پر خدا کے غضب کا نشہ چڑھا ہوا تھا، کسی کو رحم نہ آیا، بلکہ آپ کو ہر طرف سے گھیر لیا اور تیر اور تلواروں کا مہ برسا دیا۔ آپ کو خاتم الخلفاء حضرت علی شیر خدا کی مردانگی حاصل تھی۔ آپ اسی حال میں ان کو کاٹتے مارتے دریا پر پہنچ گئے اور چاہا کہ ایک گھونٹ پانی پی کر حلق کو تر کر لوں۔ اسی وقت حضرت امام حسین کی اور بال بچوں کی بے چینی یاد آ گئی، اور پانی نہ پیا کہ پہلے ان کو پلاؤں پھر آپ پیوں، اور مشک بھر کر دریا سے چلے۔ پھر ظالموں نے گھیر لیا، پہلے آپ کا داہنا ہاتھ کٹا، پھر بایاں بھی کٹ گیا۔ پھر آپ نے بڑی مردانگی سے مشک کو دانتوں سے پکڑا، مگر ظالموں نے مشک میں تیر مارے اور پانی سب نگل گیا، آخر زخموں سے چور ہو گئے اور زمین پر گر پڑے۔ حضرت امام حسین جلدی سے آپ کے پاس پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اور شہید ہو کر جنت میں پہنچ گئے ہیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، آہ افسوس، میرا بازو کٹ گیا۔ حضرت عباس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا کوئی بھائی بھتیجا وغیرہ نہ رہا جو لڑائی کے میدان میں جائے، صرف آپ کے 3 صاحبزادے حضرت اکبر علی، ان سے چھوٹے حضرت زین العابدین جو بیمار تھے، تیسرے علی اصغر جو شیر خوار تھے۔ حضرت امام حسین نے میدان میں جانا چاہا تو حضرت علی اکبر جو اس وقت 22 سال کے تھے تڑپ گئے اور دوڑ کر آپ کے پاؤں کو لپٹ گئے اور کہا، ابا جان یہ کیا کرتے ہو؟ میں تو زندہ ہی مر جاؤں گا اور آپ کو نہ دیکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے وہ وقت نہ دکھائے کہ آپ میرے سامنے شہید ہوں اور میں بے باپ کا ہو جاؤں اور یتیمی کا داغ اٹھاؤں۔ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے کہ پہلے میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، اے جان میرے دل کی، باپ کا بیٹے کے سامنے مرنا اچھا ہوتا ہے، اور تم باپ کے سامنے مرنا چاہتے ہو۔ اچھا، تم اپنی والدہ سے اجازت لو کہ انہوں نے تم کو بڑی محنت سے پالا ہے۔ پھر وہ اپنی والدہ کی خدمت میں آئے اور اجازت مانگی۔ آپ کی والدہ حضرت شہربانو نے فرمایا، اے جان مال کے کلیجے، اے جان ماں کے کلیجے، اے ماں کی آنکھوں کے چاند، تمہارے ابا جان کے بعد تم کو اپنی زندگی کا سہارا سمجھتی تھی، لیکن میں صبر کرتی ہوں اور اللہ کے حکم پر راضی ہوں۔ اچھا بیٹا، جاؤ اور دین محمدی کی حفاظت میں قربان ہو جاؤ۔ انشاءاللہ تعالی صبر میں حضرت ہاجرہ والدہ حضرت اسماعیل سے کم نہ رہوں گی۔ المختصر، حضرت امام حسین نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کے بدن پر ہتھیار لگائے اور حضرت علی شیر خدا کا پٹکا ان کی کمر میں باندھا اور لوہے کا خود ان کے سر پر رکھا اور ایک بڑے تیز گھوڑے پر سوار کیا۔ اس وقت ان کے چاروں طرف ان کی والدہ حضرت شہربانو اور پھوپھیاں حضرت زینب اور کلثوم اور بہنیں سب کھڑی رو رہی تھی، اور حضرت امام حسین الگ تڑپ رہے تھے۔ اس داستان غم کے لکھنے سے قلم کا سر بھی قلم ہے۔ سوار جب ہونے لگا زینب کا گلے اندام، زینب نے رکاب اور عنان بانوں نے لی تھام، دل تھام کے ہمراہ ہوئے شاہ خوش انجام، اکبر نے کیا منع تو بولے شہ ناکام، بن دیکھے تیرے خیمے میں مر جاؤں گا جا کے، لے چل مجھے ساتھ اپنے جلودار بنا کے، حسرت ہے کہ ہم آج جلوں میں تیری جائیں، گرمی ہے تمہیں دھوپ میں رومال ہلائیں، اکبر نے کہا آپ یہ کلمہ نہ سنائیں، جاؤ کہیں اماں بھی نہ باہر نکل آئے، فرزند کی خاطر تو ہٹ جاتے تھے شبیر، پھر راہ سے گھبرا کے چلے آتے تھے شبیر۔ حضرت علی اکبر لڑائی کے میدان میں آئے۔ ابن سعد نے کہا، اے فوجیوں خبردار ہو جاؤ، یہ حسین کا بیٹا اور علی کا پوتا
ہے، بس اب یہی ایک جوان باقی ہے، ہمت کر کے اس کو مار لو۔ اور حضرت علی اکبر نے کہا ان سے، اے کوفیو بدنہاد، خدا تم کو سمجھے گا اے نامراد، وہ دار حقیقی بروز جزا، کہے تم سے اے ظالموں بے حیا، نبی سعدوں پہ ہائے ایسا ستم، کیا تم نے ناحق اے باستم، تو اس وقت کیا دو گے اس کا جواب، ڈرو ظلم سے اب بھی خانہ خراب، شہیدی کا بیٹا ہوں آل نبی، بڑا ہوں میں اصغر وہ عابد سے بھی، عزیز ہو وہ کیا قوم تھی سنگ دل، نہ ہوتی کسی بھی طرح منفعل۔ المختصر حضرت علی اکبر نے جب دیکھا کہ یہ ظالم کسی نصیحت کو نہیں مانتے، جو جواں مردی کے کمال سے دشمن کی فوج میں گھس گئے اور بہت سے دشمنوں کو قتل کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے اور کہا، ابا جان پیاس نے تباہ کر دیا، اگر ذرا سا پانی حلق تر کرنے کو مل جاتا تو میں ان ظالموں کو دکھلاتا کہ حسین خون اور تلوار کا کیا جوہر رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے جان باپ کے دل کی، صبر کر لو اور اللہ کے حکم پر راضی رہو۔ وہ پھر میدان میں آئے اور کہا، یہ چمک ہے دھوپ کی اور پک رہا ہے کربلا، شاکیے کوثر پیاسا ہے تمہیں خوئے خدا، خاک اڑتی اور وہ بھی گرم ہے شدت کے ساتھ، آنکھ بلا کر خوب ہی تم نے چکھایا ہے مزہ، اے دغا بازو خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے، نہیں کرتے ہیں جس کو امام اس کو ستاتے ہیں بھلا۔ الغرض کوئی بات ان ظالموں نے نہ سنی اور حضرت علی اکبر پھر بڑی دلیری سے لڑے اور پھر خیمے میں آئے اور سب کو زبان کے کانٹے دکھائے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، اے میرے دل کے ٹکڑے اور میری آنکھوں کے نور، اے میرے دل کے ٹکڑے اور میری آنکھوں کے نور، اب وقت قریب ہے کہ تم کوثر کے پانی سے پیاس بجھاؤ گے۔ اور وہ پھر میدان میں آئے اور دشمن کی لاشوں پر لاشیں ڈال دی، آخر بھوک اور پیاس کے مارے ہوئے تھے، زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر پڑے اور آواز دی، ابا جان میری خبر لیجئے۔ آپ ان کو خیمے میں لے آئے اور ان کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ انہوں نے آنکھ کھولی اور کہا، ابا جان مت گھبرائیں، میں تو زندہ ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ حوریں سامنے کھڑی ہیں اور حضرت نانا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے 2 پیالے لیے ہوئے ہیں، ایک مجھ کو دیا اور فرماتے ہیں کہ دوسرا پیالہ اپنے نورین حسین کو دوں گا، اب تمہارے بعد وہ بھی آنے والا ہے۔ یہ فرما کر ان کی روح مبارک جنت الفردوس کو ہائے سدھارے۔ افسوس اور بے شمار افسوس کہ افسوس شہزادہ کونین حضرت فاطمہ زہرا کا نورین حضرت امام حسین کی اس وقت کیا حالت ہوگی، کیا ٹھکانہ ہے آپ کے صبر و استقلال کا۔ حقیقت حال یہ ہے کہ ایسا صابر و شاکر غم کا مارا نہ دنیا میں کسی نے سنا اور نہ دیکھا گیا۔ اللہ اللہ، وہ کیسی مصیبت کا وقت تھا کہ شہزادیوں کو یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ اب آپ بھی ہمیشہ ہم سے جدا ہونے والے ہیں، اب ہم کس کے سائے میں رہیں گے اور ہم کو کیا کیا دکھ اٹھانے پڑیں گے۔ آپ نے سب کو صبر کرنے کے ثواب اور درجے بتلا دیے اور ہر طرح کی تسلی دی، اپنی بیٹی سکینہ کو گلے لگایا اور بہنوں کے سروں پر ہاتھ مبارک پھیر کر فرمایا، پیاری بہنوں تم میرے اس پیاری بیٹی پر خفا نہ ہونا، یتیم کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ اے پیاری بہنوں اور گھر والوں، میں نے جیتے جی تم سب کو خدا کے سپرد کیا، وہ تم کو مدینہ میں پہنچا دے گا اور میری جدائی کے غم میں آنکھوں سے رو لینا، مگر سر اور سینہ نہ پیٹنا، زبان سے اللہ کی شکایت نہ کرنا کہ صبر جمیل کا مرتبہ پاؤ گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد خیمے سے باہر تشریف لائے تو خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ آپ پھر خیمے میں آئے اور فرمایا، اے آل رسول کیا کوئی اور صدمہ پہنچا؟ کہا گیا، علی اصغر کا پیاس کی تیزی سے آخری دم ہے۔ آپ نے فرمایا، لاؤ میں اس کو لے کر جاؤں، شاید بچہ سمجھ کر اس کو ایک گھونٹ پانی دے دیں۔ آپ لے کر گئے اور ان سے فرمایا کہ یہ بچہ دودھ پیتا ہے، بھوک پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ سوکھ گیا ہے، اگر اس کو ایک گھونٹ پانی دے دو تو اس کی جان بچ جائے گی۔ میں تمہارا خطاوار ہوں مگر یہ بچہ تو بے خطا ہے، اس پر رحم کرو۔ انہوں نے کہا، جب تک
تک یزید کی بیعت نہ کرو گے تم کو اور تمہارے بچوں کو پانی نہیں ملے گا۔ آپ نے فرمایا کہ تم ہی بتلاؤ کہ جو شخص دین کی باتوں کو بدلنا چاہتا ہے میں اس کی بیعت کیسے کر لوں۔ یہی بات ہو رہی تھی کہ حرملہ ظالم نے تیر مارا اور وہ علی اصغر کے حلق میں گھس گیا، وہ شہید ہو گئے۔ آپ ان کو خیمے میں لے آئے اور فرمایا کہ لو یہ بیٹا بھی داغے جدائی دے گیا۔ اے حرملہ بتا تو تیرا اس نے کیا کیا، بچے کو فاطمہ کے نشانہ بنا لیا۔ دوزخ تجھے نصیب ہو اے سنگ دل پلید، دوزخ میں تو نے اپنا تو بستر بنا لیا۔ پوچھیں گے روز محشر جب حضرت رسول، ان کا بھی کچھ جواب ہے تو نے بنا لیا۔ لکھا ہے کہ حضرت امام حسین کے صاحبزادے حضرت عابد بیمار کے سوا جن کی عمر 18 برس کی تھی اور کوئی مرد باقی نہ رہا، آپ اس وقت شہزادیوں کی طرف سے بہت بے چین ہو گئے کہ افسوس دنیا میں کوئی آدمی اس وقت ان کے سر پر نہ رہا، اور شہزادیوں کی یہ حالت کہ آنکھوں سے آنسوؤں کا تار برابر جاری تھا، کسی کے دم میں دم نہیں تھا، لیکن اسی آفت کے وقت میں صبر کرنا اور خدا کے حکم میں راضی رہنا ان کے مقبولان الہی کا کام تھا۔ حضرت عابد بیمار نیزہ ہاتھ میں لے کر کانپتے کانپتے لڑائی کے میدان میں پہنچ گئے۔ آپ ان کو خیمے میں لائے اور فرمایا اللہ اللہ، اے بیٹے کیا اولاد رسول دنیا سے ختم ہی ہو جائے؟ اے میری آنکھوں کے نور، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ پاک ذات میری نسل قیامت تک جاری رکھے گا۔ اے بیٹے صبر اختیار کرو، ابھی تم نے بڑے بڑے حالات دیکھنے ہیں، ہمت نہ ہارنا، شریعت محمدی پر مضبوطی سے چلنا۔ بتا کر محلے کے لوگوں کا نام، کہا ان کو کہیو تو میرا سلام، مدینے کو جائے جو تم چھوٹ کر، تو نانا کے روزے پہ جانا پسر، یہ کہنا کہ امت نے جو کچھ کیا تمہیں خوب معلوم ہے مصطفیٰ، حسین اپنے قول پہ ثابت رہا، جو اقرار تھا اس نے پورا کیا، ستایا ہے امت نے ایسا اسے، نہیں وہ چھپا دوست دشمن سے پہ ہے، خصوصاً کہا شہربانوں سے یوں کہ اے مونی سے جاں حد سے فضو، صدا سب کی کرنا بہت دل بری، خفا ایک کو بھی نہ کرنا کبھی، اطاعت سے کلثوم و زینب کی تم نہ کیجیو گزر تم کو حق کی قسم، کہا پھر کلثوم اور زینب سے یوں کہ بہنوں یہی بات تم سے کہوں، نصیحت میری یاد رکھنا بہن، بدل تم سے کرتا ہوں میں اس سخن، بہت شہربانوں کا غم کھائیو، نہ کچھ اس کے کہنے پہ تم جائیو، محبت سے سب ساتھ کیجیو کلام، نہ کرنا کسی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب وصیت کر چکے تو حضرت عابد کی آنکھوں کو بوسہ دیا اور چھاتی سے لگایا اور سب کنبے کو گلے لگا لگا کر پیار کیا۔ سب شہزادیاں لپٹ لپٹ کر بے قراری سے روتی تھی۔ آپ نے حضرت زینب سے فرمایا پیاری بہن میرے ہتھیار لاؤ۔ المختصر آپ نے لڑائی کے ہتھیار اپنے بدن پر لگائے اور تلوار ذوالفقار ہاتھ میں لی اور دلدل گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان جنگ کی طرف رخ کیا تو سب شہزادیاں بے قرار ہو کر کہنے لگی کہ آپ اس خوفناک جنگل اور دشمنوں کی فوج میں ہم کو کس پر چھوڑے جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے اولاد رسول صبر کو مضبوط پکڑو، یہ ہمارے امتحان کا وقت ہے، خبردار ہو جاؤ، اپنی ثابت قدمی میں فرق نہ آنے دو، اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی رہو اور میں تم کو اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد کرتا ہوں، وہی تمہارا مددگار ہے۔ یہ تسلی دے کر آپ لڑائی کے میدان میں آئے اور نیزہ زمین پر کھڑا کر کے عربی لوگوں کی عادت کے مطابق جوش مردانگی سے اپنی خاندانی شرافت اور عزت کا بیان فرمایا۔ بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اے اللہ و رسول کے ماننے والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول سے شرم کرو، دیکھو قیامت کی گرمی بہت تیز ہوگی اور کوثر کی نہر ہمارے اختیار میں ہوگی، ذرا سوچو تو کیا میں آپ ہی آیا ہوں، تم لوگوں نے مجھ کو بلایا اور یہ مزہ چکھایا کہ میری اولاد اور مجھ کو پانی سے ترسایا اور سب کو مچھلی کی طرح تڑپایا، میرے بیٹے بھائی بھتیجے یار دوست سب کو پیاسا ذبح کر ڈالا اور مجھے مارنے پر تیار
تیار ہو، اگر یہ مارنا ملک کے لیے ہے تو مجھے ملک سے کوئی واسطہ نہیں، میرا راستہ چھوڑ دو، میں کسی اور ملک میں چلا جاؤں گا، اور تھوڑا سا پانی دے دو کہ میں میرے بچوں کے حلق تر ہو جائے۔ یہ درد بھری باتیں سن کر ان کے دلوں میں کچھ اثر ہوا کہ عمر ابن سعد اور سمر وغیرہ ظالموں نے سب کو ڈانٹا کہ خبردار، ان کی باتیں مت سنو اور ان کو مہلت نہ دو، اور آپ سے کہا اے علی کے بیٹے چپ ہو جاؤ، بات مت بڑھاؤ، بڑھائی کو دماغ سے نکالو، جب تک یزید کی بیعت نہ کرو گے اور اس کو خلیفہ نہ مانو گے پانی نہیں ملے گا اور نہ کہیں جا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر ان ظالموں نے آپ پر ایک دم 15,000 تیر چلائے، مگر خدا کی قدرت آپ کے ایک تیر بھی نہ لگا، اور آپ نے مردانگی کے جوش میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر مار کر ایک ایسا حملہ ان پر کیا کہ سینکڑوں ظالم قتل ہو گئے۔ یزیدی فوج میں زلزلہ پڑ گیا پیاس کی تیزی سے، اور آپ کا حلق سوکھ گیا۔ آپ نے اس وقت دریا پہ جانے کا ارادہ کیا اور اپنی تلوار ذوالفقار کھینچی اور گھوڑے کو دریا کی طرف روانہ کیا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے صاحب ذوالفقار کی کہ 20,000 کے لشکر کو چیرتے کاٹتے دریا پر پہنچے، اور کیا کمال رکھتا تھا آپ کا گھوڑا دلدل کہ بجلی کی طرح دم کے دم میں دریا پر جا چمکا۔ آپ نے گھوڑے کو دریا میں ڈالا اور ایک چلو بھر پانی پینے کو اٹھایا کہ ایک ظالم نے دھوکہ دیا کہ تم پانی پیتے ہو، ادھر خیمہ لٹ رہا ہے۔ یہ خبر وحشت اثر سن کر غیرت کی وجہ سے آپ نے پانی گرا دیا اور ایک دم دشمنوں کو مارتے کاٹتے خیمے میں آئے۔ معلوم ہوا کہ دشمن نے دھوکہ دیا۔ اللہ اکبر، اے اللہ تیری قدرت کے کمال، تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ دنیا کے پانی سے شہزادہ کونین حضرت امام حسین کا روزہ نہ کھلے۔ دریا پر جانے اور آنے میں آپ نے حضرت امام حسین کی شہادت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے خیمہ شریف میں آ کر دیکھا کہ سب شہزادیاں بے قراری سے رو رہی ہیں۔ آپ نے سب کو گلے لگایا اور فرمایا اے اولاد رسول، بس یہ آخری دیدار ہے، تم کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت شہربانو تڑپ گئیں اور کہا اے میرے غمخوار، گو دنیا کے لحاظ سے میں ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہوں، لیکن بے وطن اور بے کس ہوں۔ آپ کی بیٹیاں اور بہنیں تو اولاد رسول ہیں، ممکن ہے لوگ ان کی عزت کا لحاظ کریں گے، اور میرا لحاظ کون کرے گا؟ اس وقت آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر فرمایا خداوند کریم، تو میری عزت کی حفاظت کر۔ پھر حضرت شہربانو سے فرمایا تم یہ غم نہ کرو، میں اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت میں جان دے رہا ہوں، وہی تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ فرما کر آپ پھر میدان میں آئے۔ ابن سعد اور شمر وغیرہ فوجی افسروں نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اے فوجیوں، ہمت کرو اور ہر طرف سے گھیر لو اور جھگڑا ختم کرو۔ بس ان کتوں نے آپ کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ آپ بڑی دلیری سے ان کو مارتے کاٹتے رہے اور 3 دن رات کے بھوکے پیاسے اور غموں کے مارے ہوئے تھے۔ کہاں تک اتنی فوج سے لڑتے؟ ہزار آہ بلکہ بے شمار آہ کے سردار جنت ساقی کوثر پر ان کتوں نے تیر اور نیزوں اور تلواروں کا مہ برسا دیا۔ آپ کا وہ نازک بدن جو رحمت عالم محسن اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھا، زخموں سے چھلنی بنا دیا۔ ایک ایک زخم پر 100 زخم کاری لگے اور ایک تیر آپ کی پیشانی مبارک پر ایسا لگا کہ خون پیشانی سے اچھلا، جس سے آپ کا تمام چہرہ رنگا گیا اور آپ کمزوری کی وجہ سے زمین پر گر پڑے۔ المختصر، آپ گھوڑے سے گرے اور سمر ظالم آپ کے پاک سینے پر چڑھ بیٹھا۔ آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ کہا سمر ہوں۔ آپ نے اس کے 2 دانت لبوں سے باہر نکلے دیکھے اور کوڑ کے داغ اس کے ناپاک سینے پر دیکھے تو فرمایا سچ ارشاد فرمایا تھا میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیٹے حسین، تیرا قاتل کوڑھی کتا ہوگا، بس وہ کوڑھی کتا تو ہی ہے۔ اے شمر، میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم میری داہنی طرف کھڑے ہیں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام میری بائیں طرف کھڑے ہیں اور افسوس سے ہاتھ مل رہے ہیں۔ اے شمر، میں نے ظہر کی نماز کا وقت پایا، ذرا چھاتی سے اتر جا اور آخری نماز پڑھ لینے دے۔
شمر ظالم آپ کے سینہ پاک سے ہٹا، آپ نے ظہر کے فرضوں کی نیت باندھی، اور جب آپ نے سجدے کے لیے سر مبارک جھکایا تو شمر ظالم نے سر مبارک کو جدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ شہزادہ کونین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کیسے عاشق اللہ تھے، اور کس قدر اللہ کے حکم کی عظمت اور عزت آپ کے دل میں تھی، اور کس قدر نماز پڑھنے کا شوق تھا کہ زخموں سے چور چور ہو کر مگر نماز پڑھتے ہوئے عین سجدے کی حالت میں آپ کی روح مبارک جنت الفردوس میں جلوہ افروز ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے مقبول اور پیارے بندوں کے حالات پڑھنے اور سننے کی غرض یہ ہے کہ حالات سے نصیحت حاصل کی جائے اور ان کا صبر و شکر کرنا اور دین کے کاموں میں مضبوط رہنا، ہر حال میں اللہ و رسول کی تابعداری کرنا، 5 وقت نماز وقت پر پڑھنا، غم ہو، خوشی ہو، سفر ہو یا وطن بیماری ہو، تنگ دستی ہو، کسی حال میں بھی نماز قضا نہ ہونے دینا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اور شہزادیوں کے حالات پاکیزہ سے ہر مسلمان مرد اور عورت کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ دنیا میں اور آخرت میں نیک نامی، عزت اور جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح کافروں اور ظالموں اور فاسقوں کے حالات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ کفر و شرک اور ظلم و ستم اور بے رحمی وغیرہ برے کاموں سے بچنا اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور دوزخ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے۔ انشاءاللہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد کیا کیا ہوا، اولاد رسول کا کوفہ میں جانا اور اولاد رسول اور یزیدیوں کی کچہری، یزید نے اولاد رسول کی تعظیم کی، اولاد پاک کا مدینہ میں پہنچنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب بیان اگلی ویڈیو میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو صحیح لگا ہو تو آپ لائک شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔